انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو اگر آپ شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے ٹینک اور فوج کی پیش قدمی شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان بھارت بارڈر پر ہلچل ہو گئی۔ 24 گھنٹے انتہائی اہم قرار دے دیے گئے۔ پاکستانی فوج اور انڈین فوج کی گھمسان کی ٹکر سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بھارت اور پاکستان کی سرحد پر ایک نیا محاذ کھل چکا ہے۔ دونوں ممالک کی افواج آمنے سامنے ہیں، ہر لمحہ کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ کیا دو نیوکلیئر طاقتیں جنگ کے دہانے پر کھڑی ہیں؟ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو کشمیر کے مسئلے نے ہمیشہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات کو ہوا دی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں سرحد پہ ہونے والے واقعات نے دونوں ممالک کو ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ پاکستانی فوج نے اپنے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں سرحد کی طرف روانہ کر دی ہیں۔ دونوں ممالک کی افواج ہائی الرٹ پر ہیں، کسی بھی لمحے جنگ چھڑنے کا امکان ہے۔ پاکستانی ٹینکوں اور فوجیوں کی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ لائن آف کنٹرول پر دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ اور سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پاکستانی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج نے فائر بندی کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے جواب میں پاکستانی فوج نے شدید رد عمل دکھایا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی عوام اپنے فوج کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئی ہے، جبکہ بھارتی عوام اور میڈیا اپنی فوج کی تیاریوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سڑکوں میں ہونے والے مظاہرے، عوامی تقاریر بھی سامنے آ چکی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی افواج کی صف بندی ہو چکی ہے۔ فضائیہ، بحریہ اور زمینی افواج پوری طرح تیار ہے۔ ہر لمحہ صورتحال منزین سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک کی حکومتوں نے اپنی فوجی کمانڈروں کو مکمل آزادی دی ہے کہ وہ جوابی کارروائی کریں۔ پاکستانی فوج نے بھارت کے زیر قبضہ علاقوں میں ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کے ساتھ پیش قدمی شروع کر دی۔ بھارتی فوج نے بھی جوابی کارروائی کا اعلان کیا ہے اور دونوں طرف سے ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی فضائیہ نے بھارت کے فوجی اڈوں پر فضائی حملے شروع کر دیے، جبکہ بحریہ نے بحیرہ عرب میں اپنی طاقت کا شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ بھارتی فضائیہ اور بحریہ پوری طاقت کے ساتھ جواب دے رہی ہیں۔ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتیں جنگ بندی کی اپیل کر رہی ہیں۔ امریکہ، چین اور روس سمیت کئی ممالک نے دونوں ممالک سے مذاکرات کی اپیل کی ہے۔ کیا یہ جنگ بڑے تنازع میں تبدیل ہو چکی ہے یا دونوں ممالک کے رہنما مذاکرات کی میز پر آئیں گے؟ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت بری طرح آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حالیہ دنوں میں بھارت نے پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحد پر اپنی فوجی نقل و حرکت میں زبردست اضافہ کیا ہے۔ بھارتی فوج کی بڑی تعداد سرحد کے قریب تعینات کر دی گئی ہے، جس میں ٹینکس، آرٹلری اور دیگر جنگی ساز و سامان شامل ہیں۔ بھارت کو اس فوجی نقل و حرکت سے پاکستان کو سخت تشویش لاحق ہو چکی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ بھارت کی یہ سرحدی چھیڑ چھاڑ محض ایک اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی سازش دکھائی دے رہی ہے۔ بھارت نے پاکستان پر ہمیشہ دہشت گردی کے الزامات لگائے ہیں اور سرحد پر اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کر اس کا مقصد پاکستان کو دباؤ میں لانا اور اپنی سیاسی و سفارتی ناکامی چھپانا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنی فوجی صلاحیتوں کو بہتر بنایا ہے تاکہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ پاکستانی فوج سرحد پر مکمل طور پر تیار ہے۔ بھارتی فوج کی کسی بھی چال کو ناکام بنانے کے لیے چوکس ہے۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں اپنی فوجی مشقوں میں بھی اضافہ کیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے ہمیشہ بھارت کو شکست دینے کی کوشش کی ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان نے بین الاقوامی فورمز پر کشمیر کے مسئلے کو ایک بار پھر اجاگر کیا ہے اور بھارت کو ایسا جواب دیا ہے کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ خطے میں کشیدگی کی نئی لہر نے جنگ کے بادلوں کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالات ایک بار پھر سنگین ہو چکے ہیں۔ انڈین فوجیں سرحد کے قریب سے قریب تر جا رہی ہیں اور انڈین وزیر خارجہ جو پچھلے دنوں SCO سمٹ میں شرکت کے باوجود بھارت اپنی سردی شرارتوں سے باز نہیں آ رہا۔ دوسری جانب چین کی فوجیں بھی لداخ میں داخل ہو چکی ہیں، جس سے ایک بڑے تنازع کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ آج کی ویڈیو میں
ہم مزید کیا بات کریں گے؟ ہم بات کریں گے کہ پاکستان اب عالمی طاقتوں کی جانب دیکھ رہا ہے کہ کس طرح وہ بھارت کو کنٹرول کر سکتا ہے، کیونکہ بھارت ہمیشہ سے تابڑ توڑ کرائیاں کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ بھارت نے نہ صرف پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی بلکہ افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان پر شدید جو ہے غنڈہ گردی کی۔ اس کے علاوہ مودی حکومت شروع سے ہی پاکستان کے خلاف جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن اس حملے نے بھارتی حکومت کی کمزوریاں عیاں کر دی ہیں۔ مودی نے اس حملے کے بعد اپنی قوم سے خطاب میں شدید غصے کا اظہار کیا، پاکستان کے خلاف مزید سخت اقدامات کا اشارہ دیا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس تنازع نے بین الاقوامی برادری کو بھی متحرک کر دیا ہے۔ امریکہ، چین اور روس جیسے ممالک اس حملے پر اپنی نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے دونوں ممالک سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے، کہ چین نے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا بھی اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں LOC پر بھی تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج نے ایک بار پھر کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، لائن آف کنٹرول کے کھوئی-رٹہ سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ موجودہ صورتحال میں کسی بھی ممکنہ کشیدگی سے نمٹنے کے لیے چوکس رہنے کی خاطر پاکستانی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے خطرناک مشقیں شروع کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے نزدیک دیوا سیکٹر میں سیز فائر خلاف ورزی کی، بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں پاک فوج کا سپاہی شہید ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ ISPR کے بیان کے مطابق بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزیوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ گزشتہ روز LOC کے نزدیک دیوا سیکٹر پر بھارتی فوج کی جانب سے بلا اشتعال سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی۔ اس کے علاوہ مؤثر جوابی کارروائی بھی کی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں، اور پاکستان کی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھارت کو عبرت کا نشان بنانے کا بھی تیار ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف خطرناک ہتھیار لانچ کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کا دورہ کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ کسی بھی اشتعال انگیزی، غنڈہ گردی، دہشت گردی کی صورت میں پوری قوت سے جواب دیں گے۔ ہماری آپریشنل تیاریاں امن کو یقینی بنانے کے لیے ہیں۔ کسی بھی اشتعال انگیزی کی صورت میں پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے کور رجمنٹ سے متعلق تقریب کے منصوصی تھے، اور تقریب کے دوران خطرناک ترین الخالد ٹینک بھی ان کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے ہتھیاروں کی تیاری میں HIT کی خدمات کو سراہا، اور کہا ہے کہ موجودہ سیکیورٹی ماحول میں مقامی سطح پر ہتھیاروں کی تیاری بھی جاری اور ساری ہے۔